بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ میرا نام حافظ سعید الرحمن ہے اور میں 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسم ضمیر کا استعمال مرکب اضافی میں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا اسم ضمیر وہ اسم ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیے اور اس کی دو اجزاء ہیں، علیحدہ آنے والی اور جڑ کر آنے والی یہ اس لیے اسم ضمیر کے دو اقسام ہیں کیونکہ اسم ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہیں اور اسم کی بھی دو اقسام تھی، تام اور ناقص۔ علیحدہ جو آنے والی ہیں یہ فاعلی اور مفعولی دو حالت میں استعمال ہوتی ہیں، اور جڑ کر جو آنے والی ہیں وہ تینوں حالتوں میں استعمال ہوتا ہے، مفعولی، فاعلی اور اضافی۔ نن مجھول ٹاپک عنوان دا اسم ضمیر چدہ مرکب اضافی چی استعمالی اسم ضمیر آغا اسم دا چدہ اسم بجے استعمالی اور اسم ضمیر دو قسم دی، یو دا چدہ جلا راجی او بل چدہ یو جا و سر راجی متصل راجی دیول جکا دو قسم دی چھے اسم الہن دو قسم ہو، اسم پر دو قسم ہو، یو مرکب تام یو اسم تام یو ناقص داران کی ضمیر دی اسم بجے استعمالی دی لو جنہی ضمیر وال دو قسم دی، یو دا چدہ جلا راجی او بل چدہ متصل و سر راجی۔ چکم جلا راجی آئے صرف دو حالات شرط لائی سی فاعلی اور مفعولی، اور چکم متصل راجی آئے پدری سر کو حالات شرط لائی سی مفعولی، فاعلی اور اضافی۔ ضمیر پر دو قسم دا، اول چدہ جلا راجی او بل دوم چدہ متصل و سر راجی۔ چکم جلا راجی آئے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انت انتم انتم انتے انتم انتنا انا نحنو، او بل چدہ متصل و سر راجی دا چکم جلا راجی آئے صرف دو حالت شوہ کدائی سی مفعولی اور مفعولی۔ چکم متصل و سر راجی آئے پدری سر کو حالت شوہ کدائی سی آئے ہو ہما ہم ہا ہما ہنا کا کما کم کے کما کنا یا اور نا، یا یہ دونوں متکلم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں۔ جڑ کر آنے والی اسم ضمیر فاعلی اور مفعولی اضافی تینوں حالتوں میں ہوتے ہیں۔ آج ہم جو پڑھتے ہیں وہ اضافی حالت کی پڑھتے ہیں، یعنی جو مضاف الیہ کی جگہ پر آتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال لکھتا ہوں، کتاب الولد، اس میں کتاب مضاف ہیں اور ولد مضاف الیہ ہیں۔ کتاب اس لیے مضاف ہیں کہ اس کی شروع میں الف لام آیا ہے اور آخر میں تنوین آیا ہے، اور الولد اس لیے مضاف الیہ ہیں کہ اس کی شروع میں کسر آیا ہے، اور مضاف الیہ کی علامات میں ہم نے پڑھی تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہیں اور واحد ہیں اور غائب ہیں، اس لیے ہم اس کی جگہ ہو کا ضمیر استعمال ہوتا ہے جو کہ جڑ کر آنے والوں میں سے ہیں۔ آغا ضمیران چی دو متصل رجی و جائے رجی آغا پدری سر کو حالات شوک کدائی سی فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ دلتا وہ سکم رمو روایو آئے اضافی حالت تا چیدائی پا اضافی حالت چوک کسلاوی، اضافی حالت دا چیدائی پا مضاف الیہ پا جبان دوک کسلاوی، لکا یو مثال ماولی کا کتاب الولد دیش کتاب مضاف دا الولد مضاف الیہ دا، کتاب جکا مضاف دا چی مورا مضافن پا علامات شویلو چی مضاف شروع چی بنا الف لام راجی انو پا آخر چی تنوین راجی، انو کتاب انو پا اول چی الف لام راغلای دا انو پا آخر چی تنوین راغلای دا۔ الولد مضاف الیہ دا جکا مضاف الیہ دا چی دی پر شروع چی مورا ویلیو مضاف الیہ علامات چی مضاف الیہ با ہمیشہ دی پر مکسور ای چاہے آغا یو زیر یا دو زیر نئی، انو دی پا آخر چی زیر راغلای دا، وسی کل ازا پا دی پا جا باندے ضمیر استعمالم نو ضمیر با پیدا مضاف الیہ پا جگہ استعمالی جکا چی دا الوالد دالتا مضاف الیہ واقع سلائی دا۔ با دی والا ترجمہ سی اس کی کتاب، کیونکہ اس لیے کہ یہ ضمیر واحد ہے، اور اگر کچیر اس کی دیول اور اگر اس کو ہم فاعل حالت بناتے ہیں تو اس کی حالت بناتی ہیں کتاب ہو، لیکن فاعل مفعول حالت اس وقت بنا دیتی ہیں جب ہم اس لیسن کو مکمل کریں گے۔ مکمل کرنے کے لیے 5 نکات کو پڑھنا ہے۔ نمبر 1 ضمیر کا نام، نمبر 2 استعمال کا نام، نمبر 3 مبنی، نمبر 4 استثناء، نمبر 5
ترجمہ ضمیر کا نام جیسا کہ اس کتابوں میں جو ضمیر استعمال ہوا ہے اس کا نام ہے واحد مذکر غائب، کیونکہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غائب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا استعمال کا نام جو کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ اس ضمیر کا نام ہے واحد مذکر غائب، اور استعمال کا نام یہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور یہ جڑ کر آنے والے ضمیروں میں سے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متصلہ مجرورہ ہے۔ نمبر 3 مبنا، یہ ہر حالت مبنی اس سے کہتے ہیں کہ وہ تینوں حالت میں اس کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر یہ فعلی مفعولی اور اضافی حالت واقع ہو تو اس کے نیچے زیر اور زبر نہیں آئے گی، اس لیے کہ مبنی ہے اور مبنی تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ نمبر 4 استثناء وہ ہیں کہ جہاں پر کسی قاعدہ کی مخالفت ہو جائے، جیسے کہ میں ایک مثال لکھتا ہوں، یہ میں نے لکھا ربن، میں اس کے ساتھ ایک ضمیر لگاتا ہوں جمع کا، جو کہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جڑ کر آنے والے ضمیروں میں سے۔ اگر رب کے شروع میں اگر میں رب پر کوئی حرف از حروف جر داخل کروں، ہم ضمیر جو ہے یہ مرکب ہے، یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور جب مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں تو اس سے پہلے مضاف کا ہونا ضروری ہے، اور مضاف الیہ کی علامات میں ہم نے پڑھی تھی کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو یہ ہوا ربہم، اس لیے ربہم ہوا کہ رب مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہیں اور مضاف پر ہمیں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی۔ جب ہم اس کے شروع میں حرف جر میں سے کوئی حرف لے تو یہ رب بھی بنائے گی، اس لیے کہ من حرف جر ہیں اور حرف جر اپنے مدخول اور حرف جر ہمیشہ اپنے مدخول کو مجرور بنا دیتی ہیں، تو یہ ہوا ربہم۔ تو یہاں پہ استثناء کا نقطہ اب تو جاری ہوتا ہے کہ ہم نے ہم کی جگہ ہم لگا دیا، کیونکہ ہم اور ہم دونوں کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی دونوں کا معنی سیم ہے۔ نمبر 5 ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے اعلیٰ کا معنی ہے پر، اور ابصار یہاں مجرور ہیں اور ہم ضمیر مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہے ان کے نظروں پر۔ یہ دو مثالیں ہیں کتابہ اور کتابہ۔ کتابہ یہ فاعل حالت میں واقع ہوا ہے اور جو ہو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی ہے اس کی کتاب، اور اس کا یہ کتابہ یہ کتابہ تب استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مفعول حالت تب ہوگا جب اس کے پچھلے ایک فعل واقع ہوگا، اور اس کے پچھلے فعل ہیں قرأ کتابہ، تو اس کا معنی ہوا اس نے اپنی کتاب کو پڑھی۔ کتابہ دلتا دا فعلی پہ حالت چوہ کسلائی دا جکا چھ دیبان زمارا غلی دا زمارا ہمیشہ پر فعل باندی را جی، اور کتابہ جدا ہم ضمیر دا پہ مضاف الیہ جی باندی با کسلائی دا مبنی دا جکا مبنی دا چھ مبنی آتا ہوئی چھ اگر چھ درے وڑ حالت چھ دیوال اعراب یو شئی، یعنی دیوال اعراب نہ بدلی جی دا بس مورد دو پنجو نکاتنا دیوالا دا سمجھا کچھ دا مورد پنجو نکاتنا مورد پیزنو۔ اولنا چھ دا ضمیر نام چھ دا کم ضمیر دا ضمیر نام دا واحد مذکر غائب جکا چھ ہو ضمیر دا واحد پر استعمالی ری اور مذکر پر استعمالی ری غائب پارا نام اس واحد مذکر غائب دوم چھ دا استعمال کا نام چھ دا پچھے جی استعمال سرا دا فاعل بجائے استعمال سرا دا مفعول بجائے اضافی بجائے، وہ دلتا دا اضافی بجائے استعمال سرا دا مورا بحث اضافی نہ کو اضافی پہ حالت اضافی بجائے بندہ استعمال سرا دا مضاف الیہ و ہمیشہ دے پارا مجروری دے وجنا او دا ضمیر چھ دا متصل دا یعنی جڑ کر آنے والا ضمیر دا، تو دے نام سے متصلہ مجرورہ۔ نمبر 3 دا مبنی دا جکا مبنی دا چھ مبنی ہاتا ہوئی چھ دیول اعراب درے سر کو پہ حالاتو چھ اوشائی دیول اعراب نہ بدلی کتاب ہو یعنی اس کی اعراب دیول اعراب نہ بدلی دے وجنا دا مبنی دا۔ استثناء کو دے قیدیش جاری کی دی ادی جمع والا قیدیش جاری کی دی اچھا دا سے یو عمل او کارتو کے چاہے دے قیدین خلافی۔ نمبر 5 دے والا ترجمہ کتاب ہو دول کتاب کہ ترجمہ بھائی مجھے دو مثالوں نہ ذکو یہ کتاب ہو دا فعلی پہلا چوا کسلا دا دینا بادا ضمیر متصلہ مجرورہ دا دے والا پر ترجمہ سی دول کتاب
او قرأ کتابه دلته د مفعول حاله چې واکې سلا ده مفعول حاله چې به د پسه واکې کېږي چې کله دې نه مخکې فعل راغلی او دلته فعل واکې سلا ده قرأ چې کله دې نه مخکې فعل راسي نو دا بیا مفعول په حاله چې واکې کېږي ځکه چې مفعول د فعل نه علاوه نشي راتللی نو به دې دلته د هو ترجمه دلته موږ هلته مو ده ترجمه کړې وه اوس او دلته به د هو ترجمه سي خپل ځان سره چې یعنې د خپل کتاب وویله قرأ کتابه د خپل کتاب وویله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل